حقیقت اور سچ بولنے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی کبھی مسلمانوں پر ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں تو علماء کرام سامنے آتے ہیں اور ایسے بے باک بولنے والے اور حق پرست لوگ جو قوم کا درد رکھنے والے ہیں سید اشرف جیسے سامنے آتے ہیں اور اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں۔ سید اشرف کی یہ بلند بالا آواز ہم سب کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور لوگوں میں ایک پیغام پیدا کر رہی ہے کہ وقف جائیداد پر اگر کسی کا قبضہ ہوا تو وہ احتجاج کریں گے۔ کرناٹک کی سرزمین پر اس طرح کا بولنے والا انسان سید اشرف جرأت کر رہا ہے اور قوم سے کہتا ہے کہ ساتھ جڑو۔ کیا ایسے لوگوں کی ایسے حالات میں ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسے سچ بولنے والے اور حق پر آواز اٹھانے والے لوگوں کے ساتھ قوم کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہونی چاہیے۔ ڈٹ کر سامنے آنے والے شخصیات کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر آج سید اشرف کے ساتھ قوم کھڑی نہیں ہوئی تو یہ جائیداد ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اس جائیداد کی تحفظ کے لیے سید اشرف ایک ذمہ دار نہیں ہے بلکہ آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ اس جائیداد کے تحفظ کے لیے اپنی بے باک اور شیر دل آواز سے لوگوں کو جگانے کے لیے سید اشرف ہی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ محمد عبید اللہ شریف بھی ساتھ میں موجود ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ میں آپ سب کو بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی بے باکی کی آواز قوم تک پہنچا رہے ہیں، تاریخی حوالے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی پوری ویڈیو سنتے ہیں، آخر یہ لوگوں سے کیا مخاطب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں وقف جائیداد کے تعلق سے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کئی ریزولیشن پاس کیا، اس میں ایک ریزولیشن تحفظ اوقاف ہے جو آج کل ایک مسلمانوں کے سر پر ایک تلوار سی لٹکی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہ جائیداد صرف اور صرف مسلمانوں کی ہے۔ کسی سرکار نے ہمیں یہ جائیداد نہیں دی ہے، نہ کیندر سرکار نے ہمیں یہ جائیداد دی ہے اور نہ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے ہمیں جائیداد دی ہے۔ کوئی صوبائی سرکار بھی ہمیں کوئی نہ کچھ نہیں دیا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی جائیدادیں ہیں، یہ قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے دی ہوئی جائیداد ہیں۔ ہاں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ، کچھ عناصر جو ہے نا، اس کا غلط فائدہ اٹھا کر اس کو ہڑپنے کی بھی کوشش کیے ہیں۔ جو ہڑپنے کی کوشش کی ہیں وہ جائیداد واپس بھی لیں گے یا ہم کریں گے، لیکن کبھی ہم حکومت کا اس پر قبضہ برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی جائیداد ہے، ہماری قوم کی رہبری کے لیے، ہماری قوم کی بہبودی کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ کسی سرکار نے ہمیں نہیں دیا ہے اور ہم اسے کسی بھی طرح سے اس میں کسی بھی سرکار کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں آل انڈیا پرسنل لا بورڈ نے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے۔ اس ریزولیشن میں کیا ہے، انہوں نے کہا ہے اگر کسی نہ کسی طرح سے حکومت یہ بل پاس کر دیتی ہے اور ہمارے جائیداد ہڑپ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم اسٹیٹ اسمبلیز اور پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے نا دھرنا دیں گے۔ ہم وہاں جو ہے نا اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ یہ انہوں نے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے۔ میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے آپ کے مادھیم سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس فیصلے کو لبیک کہہ کر ضرورت پڑے تو ہم لوگوں کو پارلیمنٹ اور اسمبلیز کے سامنے دھرنا دینے کی، اور جو بھی ہمارا پروٹیسٹ ہے
ہم کرنے کی کوشش کریں، ہم لوگ مل جل کر یہ کام کریں، کیونکہ یہ ہمارے آئینی حق ہے۔ ہم جو بھی کریں گے قانون کے دائرے میں کریں گے، دائرے سے ہٹ کر نہیں کریں گے، قانون کے اندر رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر ہم یہ کام کریں گے، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ ہم کچھ اس سے زیادہ نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں، ارے ہمارے جائیداد پہ آپ قبضہ کیوں کریں گے؟ ہم نے کسی کی جائیداد پہ تو ہاتھ نہیں ڈالا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بورڈ کہتا ہے کہ کسی بھی جائیداد پہ جا کے کہہ دیں اپنا نام لکھ دے تو اس کی جائیداد ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہماری جو جائیداد 1968 سے لے کے 1974 تک جتنی بھی جائیدادیں پہلے کی حکومتوں نے گیزٹ کے ذریعے ہمیں معلوم کرایا ہے، وہ جائیدادوں کے ہم حقدار ہیں، اور اس سے ہٹ کر ہماری کوئی جائیداد نہیں ہے۔ ہم اور کوئی زیادہ مانگ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی جائیداد کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ہماری جائیداد کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے قوم کی بھلائی کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ ہم کسی سرکار سے کوئی جائیداد مانگ رہے ہیں، نہ ہم مانگیں گے، ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے بزرگوں نے چھوڑا ہے۔ اس پر قبضہ جمانے کی کوشش سرکار کے لیے بہت مہنگی پڑے گی، کیونکہ مسلمان اب جاگ گیا ہے۔ اتنے دن خاموش تھا، لیکن اب مسلمان جاگ گیا ہے۔ مسلمانوں کو چھیڑنے کی کوشش مت کریے گا۔ جو کچھ بھی ہے، ہم جو بھی مانگیں گے، ہماری جائیداد کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی اور کی جائیداد پہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابھی حکومت نے کچھ جائیدادوں، کچھ کسانوں کے نوٹس جاری ہوئے تھے، ان کو وڈرا کر لیا ہے، اور میں حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کی جانچ کروائیے گا۔ اگر واقعی یہ جائیدادیں اوقاف کی تھی تو اوقاف کو واپس ملنی چاہیے۔ اگر اوقاف کی نہیں تھی تو ہم اسے کلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ اوقاف کی جائیداد تھی تو اسے جو ہے نا یہ جائیداد ہمیں واپس ملنی چاہیے۔ میں اسٹیٹ گورنمنٹ سے، ہماری کرناٹک سرکار سے اس بات کی میں یہ کرتا ہوں، ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کی ایک کمیٹی بنائیے گا، کمیٹی بٹھائیے گا۔ آپ نے جتنے بھی آج تک، ابھی کچھ دن پہلے سے اب تک جتنے بھی نوٹسز کو آپ نے واپس لیا ہے، اس کی جانچ ہو۔ اگر واقعی اس میں کسی اور کی جائیداد ہے تو ہمیں اس کا کوئی حق نہیں، ہم پوچھیں گے۔ ہماری جائیداد اگر چلی گئی ہے تو اس سے دلانے کا کام سرکار کا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بار بار چھیڑا جا رہا ہے، بار بار ہمیں جو ہے نا کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے مادھیم سے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، کبھی کمزور تھا نہ ہے۔ مسلمان ہر بار ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، آگے بھی اسی طرح کا مقابلہ کرے گا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات جلیان والا باغ کی طرف لے جاتا ہوں۔ جب جنرل ڈائر نے جو عوام تھے ان کے اوپر جب گولی چلائی گئی تو سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے، اس میں سینکڑوں کی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ دوسرے نمبر پہ جو تھا ہمارے سردار بھائی تھے، اور ہندو بھائی بہت کم تھے، کہیں بھی ان کا یہ نہیں تھا، وجود نہیں تھا وہاں۔ اور اس کی جو لڑائی ہم لڑ رہے تھے اس ٹائم پہ سب سے آگے مسلمان تھے۔ مسلمان شہید ہوئے جلیان والا باغ میں، جب خان عبد الغفار خان نے برٹش گورنمنٹ سے یہ سوال کیا کہ مسلمانوں پر اور یہاں جتنے ہندو بھائی تھے اور سکھ بھائی تھے ان پہ گولی کیوں چلائی، تو سرکار کا یہ جواب تھا کہ مسلمان بھاگ رہے تھے اس لیے ہم نے گولی چلائی۔ تو انہوں نے سرکار کو چیلنج کیا اور کہا کہ مسلمان کبھی بھاگنے والا نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہے، اور پیٹھ پر گولی نہیں کھائے گا۔ اگر گولی کھایا ہے تو مسلمان چھاتی پہ گولی کھایا ہے اور اپنے سینے پہ گولی کھایا ہے، یہ ان کا کلیم تھا۔ تب انہوں نے کہا اگر جتنے بھی یہاں مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو، ایک طرف رکھو، اگر ایک آدمی بھی، ایک مسلمان بھی اگر پیٹھ پہ گولی کھایا ہے تو میں یہ لڑائی سے میں باہر نکل جاؤں گا، میں لڑوں گا نہیں۔ تو تب 76 باڈیز کا یہ ہوا، پوسٹ مارٹم ہوا، 76 کے 76 جو لوگ جو ہے نا سینے پہ گولی کھائے تھے، یہ وہ قوم ہے۔ یہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پریشان کرنے کی کوشش مت کریے گا۔ ہم خاموش ہیں، صبر کر رہے ہیں، کیونکہ صبر کی تلقین ہمیں اللہ تعالیٰ
دیتا ہے. ہمارے اللہ اور رسول کی طرف سے جو ہے نا صبر کی تلقین ہمیں ملی ہے، تو ہم صبر کر رہے ہیں. صبر کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہمیں آزمانے کی کوشش مت کریے گا اور ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کریے گا. ہمارا یہ شرعی معاملہ ہے، ہم آپس میں مل جل کے بیٹھ کر جو ہے نا ہم اس کو یہ کر لیں گے، اس کا حل نکال لیں گے ہم لوگ. اور ہمارے جائیداد پر اپنی گندی نگاہوں کو ہٹا دیجئے گا. اور اس بل کو میں ان پارٹیوں سے میں درخواست کرتا ہوں، نتیش کمار جی سے میری درخواست ہے، چندر بابو نائیڈو جی سے میری درخواست ہے، آپ لوگوں میں جو ہے آپ کے اسٹیٹ میں مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، آپ انہی کی وجہ جیت کے آ رہے ہیں. چندر بابو نائیڈو نے خود کہا ہے کہ میری جیت، ابھی حال ہی میں ان کا الیکشن ہوا تھا، میری جیت مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جیت مسلمانوں کی وجہ ہوئی ہے، نتیش کمار نے بھی کہا تھا، تیجسوی یادو نے بھی کہا تھا اس دن جب الیکشن میں جیتے تھے تو ہماری جیت مسلمانوں سے ہوئی ہے. تب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مسلمانوں سے جیت ہوئی ہے تو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریے گا، مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادوں کو بچانے کی آپ کوشش کریے گا. اس بل کے خلاف ووٹ کر کے ہم تمام ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو شکریہ کا موقع عنایت فرمائیے گا. بہت بہت شکریہ.